سال کے پہلے دن انتہائی ممتاز بارگاہ میں، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلیں گے۔ مضبوط چاق و چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، شمشیر زنی، جنگی اور سیاسی حکمت عملی کے ماہر، بے خوف، نڈر، بہادر، جری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، برق رفتار، جواں سال، آتش جواں، شعلہ جواں، جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ناظرین بارگاہ وہ عظیم ترین بارگاہ ہے جو انتخاب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ ناظرین کرام، دنیا میں بڑے بڑے جرنیل آئے اور بڑے بڑے جرنیل آتے رہیں گے، مگر دنیا کے کسی جرنیل کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا جو شرف کائنات کی سب سے سچی، سب سے اچھی اور سب سے عظیم ترین زبان مبارک سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا کہ خالد اللہ کی تلوار ہیں۔ یہ وہ مبارک ہستی ہیں ناظرین جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ایسے ڈھلے تھے کہ اپنے آقا، اپنے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنے سر کا تاج کیا بنایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود رہتی دنیا تک اسلام کے ماتھے کا جھومر بن کے رہ گئے، جنہوں نے ناظرین عقل کے، فہم کے، دنیاوی پیمانوں کے سارے زاویے تبدیل کر کے رکھ دیے کہ دنیا کو اپنی طاقت پر یقین ہو تو ہو، ہمیں تو اپنے سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک کی قوت پر ایمان ہے۔ دنیا ڈھالوں، تلواروں اور ہتھیاروں کو دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے، ہمیں تو اپنے سرکار علیہ السلام کے اس منہ مبارک پر یقین بھی ہے، تیقن بھی اور مان بھی ہے جو ہمارے سر کے اوپر سجا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین تاریخ اسلامی کے ماتھے کا وہ جھومر ہیں جن کے ماورائے عقل اور ولولے انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے جرنیل آج بھی انگشت بدندہ ہیں، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کے وہ عظیم جرنیل ہیں جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت اور اس کے تاج کو مکمل طور پہ زمین بوس کر دیا، رومن اور پرشین امپائر کو ناظرین اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے مکمل طور پہ رون ڈالا، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما بھی گھبرائے، کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وہ تلوار ناظرین جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہو جائیں، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائیں اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا جائیں، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جو عزم و ہمت، عمل و بیداری، شجاعت و بہادری، طاقت و جواں مردی کا عظیم پیکر نظر آئیں، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، جو مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، صحابہ کا مان اور اسلام کی مکمل طور پہ پہچان بن جائیں۔ اس ہستی کے مقام و مرتبے کا اندازہ ناظرین ہم اور آپ کیا لگائیں کہ جن کی قدردانی جملہ ادا کرنے دیں، سرکار علیہ السلام خود فرمائیں، جو نبی کے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے تارے حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم نظر آئیں اور رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت بن جائیں، فتح و نصرت جن کی قدم بوسی کے لیے دیدہ و دل فرش راہ بن جائیں اور کامیابیاں جن کی منتظر نظر آئیں، تقریباً 100 لڑائیوں میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائیں، جو اپنے جسم میں ایک بالشت حصہ بھی ناظرین تیروں اور تلواروں کے زخموں سے یعنی خالی نہ پائیں۔ عاجزی اور انکساری اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو معزول فرمائے تو لمحے بھر میں سپاسالار سے سپاہی بن کر اپنا فرض ادا کرتے ہوئے رہتی دنیا تک ایک مثال بن جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ناظرین وہ ہیرو ہیں، ہمیں اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے
صاحب ہم اپنے ہیروز کو فراموش کرتے جا رہے ہیں. وہ ہیرو ہیں ناظرین کہ آج بھی جن کا نام، جن کے اذکار لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر جائے. جہاد اس قدر عزیز تھا آپ کو. آج مسئلہ یہ ہے جہاد کی حدت اور شدت کو ہم نے قلوب سے نکالنے کی کوشش کی ہے صاحب، ایک سازش کے تحت نکالا جا رہا ہے. جہاد اس قدر عزیز تھا آپ کو کہ ذوق جہاد میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میدان جنگ کی وہ سخت رات جس میں میں دشمنوں سے لڑوں شب عروسی سے زیادہ مرغوب ہے. اللہ نے آپ کے قدموں میں ناظرین یہ برکت دی تھی کہ جدھر کرتے تھے بس ناکام نہیں لوٹتے تھے، کامیاب ہی لوٹتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ میں نے جہاں بھی رخ کیا فتح یاب ہوا. یہی وجہ ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شجاعت پر اس حد تک اعتماد تھا. یعنی سوچئے یہ سرکار علیہ السلام کا اعتماد ہے. اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ سرکار علیہ السلام کا اعتماد ہیں کہ اس حد تک اعتماد تھا کہ جب علم آپ کے دست مبارک میں آ جاتا تھا تو سرکار علیہ السلام مطمئن ہو جاتے تھے کہ اب فتح ضرور مسلمانوں کو نصیب ہوگی. ناظرین کرام کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، جو تلوار نہ کل ٹوٹی تھی، جو تلوار نہ آج ٹوٹی ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ تلوار ہمیشہ ممتاز رہے گی.